سامعین عزیز وقار، اب وہ گھڑی آ گئی جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا۔ چنانچہ اخیر میں مجلس کے روح روا اور صدر محترم حضرت مولانا مفتی احمد صاحب کنکاروی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث والتفسیر دارالعلوم دارالعلوم درگیسر کو نہایت ہی ادب و احترام سے دعوت خطابت پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آخر میں اپنی مقبول دعاؤں سے ہمارے اس پروگرام کو اختتام پذیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ناظم مدرسہ اور اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں انتظامیہ اور اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز اور اکرام بخشا۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت کے لیے انہوں نے نامزد کیا۔ اللہ پاک ادارے کو ہر قسم کی ترقیات سے نوازیں۔ پروگرام میں شرکت کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ روحانی اور نورانی ماحول ہے۔ اساتذہ کی تعلیم و تربیت کا اثر پروگرام سے مترشح ہو رہا ہے۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے جمیع طلباء کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر نوع کا پروگرام تھا، اردو کے ساتھ انگلش تقریر بھی تھی، اور پھر جو آخری کڑی تھی اس نے ہمیں 300-400 سال پیچھے تاریخ کے جروکے میں پہنچا دیا۔ آج ہمارے ملک عزیز پیارے وطن کی 75ویں آزادی کی سالگرہ ہے۔ اور 76واں یوم آزادی ہے، لیکن معلوم نہیں کس مصلحت سے، کیا اس کے پیچھے راز تھا کہ اس کو 75ویں یوم آزادی کہا گیا ہے۔ حساب کو دیکھا جائے تو یہ 76ویں بنتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت پورے ملک میں مدارس میں، مکاتب میں، یونیورسٹیوں میں، کالج میں، اسکولوں میں، نرسریوں میں، سرکاری دفاتر اور آفیسز میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔
اور 75واں ہونے کی بنیاد پر یعنی ڈائمنڈ جبلی اس کو کہا جا سکتا ہے. کسی بھی ادارے کے 40 سے 60 سال کا جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے اس میں جو پروگرام ہوا کرتا ہے اس کو سلور جبلی کہتے ہیں. اور 60 سے لے کر 80 سال کے بیچ والے عرصے میں جو پروگرام ہو یا کسی ادارے کے 60 سے 80 سالہ جو عرصہ حیات ہو اس کو ڈائمنڈ جبلی کہتے ہیں. اور 80 سے لے کر 100 سالہ درمیانی عرصے میں ہونے والے پروگرام کو، منائی جانے والی تقریب کو گولڈن جبلی کہتے ہیں. ہمارے ان اساتذہ نے سلور جبلی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. 1997 میں آزادی کے 50 سال کے اختتام پر وہ منائی گئی تھی، اور آج اس وقت امرت مہوتسو کے نام سے بہت جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی منایا جا رہا ہے. ہم اپنے اس ملک کی آزادی پر، یوم آزادی پر بے حد مسرور ہیں. ہم سب کے لیے یہ شکر گزاری کا موقع ہے. 15ویں اگست ہمارے اس ملک میں 2 تاریخ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، 15ویں اگست اور 26 جنوری. 15 اگست 1947 میں ملک آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں ہمارا اپنا آئین، اپنا قانون اور اپنا سنویدھان عمل میں آیا، نافذ ہوا. یہ دونوں ہی تقریبات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. دوسروں کے لیے، دنیا کی، ہمارے ملک کی دوسری قوموں کے لیے یوم آزادی فقط ایک سیاسی تقریب ہے، ایک ملکی اتسو ہے. ہمارے لیے سیاسی اور ملکی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ہمارا مذہبی فریضہ ہے. ہمیں مذہبی نقطۂ نظر سے بھی یوم آزادی پر ایک خاص قسم کا تعلق ہے، اس لیے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو 2 دور پڑتے ہیں. پہلا ایک دور ہے 1857 سے پہلے، 2 دور پڑتے. 1857 سے پہلے ایک دور، دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1857 کے بعد کا. پہلے دور میں خالص اور خالص، فقط اور فقط اہل ایمان اور اہل اسلام نے شرکت کی. میسور میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، بنگال میں سراج الدین دولہ، نواب سراج الدین دولہ رحمت اللہ علیہ. ان دونوں حضرات نے پہلے پہل 1857 سے پہلے محسوس کر لیا تھا کہ ہمارا ملک غلاموں کی زنجیر میں جکڑنے جا رہا ہے، ہماری آزادی چھیننے جا رہی ہے. انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا، اور انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اسی وقت سے جد و جہد شروع کر دی تھی. لیکن تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہوا کرتی ہے. سراج الدین دولہ کو بنگال میں پلاسی میدان میں جو جنگ لڑی انہوں نے، اس میں شکست ہوئی. اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، ہماری اپنوں کی غداری، میر جعفر کی غداری اور جاسوسی. اس کی وجہ سے ظاہری اسباب میں ہمیں شکست ہوئی. چاروں طرف سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے اکابر نے یہ محسوس کیا
کہ اگر انگریزوں سے ملک کو بچانا ہے، اگر ہمیں غلامی سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے، تو ایک راستہ ہے کہ برادران وطن، ہمارے اس ملک میں بسنے والے دوسرے بھائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، سب کو ساتھ میں لیا جائے۔ تو پھر اس وقت گاندھی جی کو ساؤتھ افریقہ سے بلایا گیا، مہاتما کا لقب دیا گیا اور پورے ملک کا دورہ کرایا گیا تاکہ برادران وطن کی معیت میں ساتھ لے کر پھر جنگ آزادی لڑی جائے۔ پہلی جنگ آزادی میں یہ دو حضرات تھے، اسی کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے بے شمار ہمارے اکابر اور مشائخ سینہ سپر ہو گئے اور میدان میں یہ لوگ آ گئے۔ اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر انہوں نے محسوس کیا کہ آئندہ اگر اسلام اور ایمان کی بقا اور اگر ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا اگر چاہتے ہیں تو پھر اس کا یہی طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے انہوں نے دل و جان سے حصہ لیا۔ 1603 میں یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی۔ تجارت کے عنوان سے انگریز یہاں پر آیا اور 1813 میں سورت میں سب سے پہلی کوٹھی ڈالی گئی، اس کے بعد کلکتہ میں ڈالی گئی، پھر بعد میں دوسرے شہروں میں کوٹھیاں ڈالی گئی۔ ہمارے ان حضرات اساتذہ کو اور انتظامیہ کو یقیناً ضرور معلوم ہوگا کہ وہ کوٹھی کس مقام کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ ہمیں اپنے علاقے کے مجاہدین آزادی کی تاریخ، ان کے نام، اتے پتے معلوم ہونے چاہیے۔ فقط مشہور مجاہدین جو آزادی ہے اسی پر اکتفا نہ کیا جائے۔ ہمارے علاقے میں کون کون مجاہدین آزادی تھے؟ فقط تحریک جنگ آزادی میں شرکت کر لینا کافی نہیں، اس کا ثبوت بھی ضروری ہے، وجود کافی نہیں۔ اب یہ زمانہ وہ نہیں رہا ہے کہ ہم خالصۃ للہ شرکت کریں اور اپنے نام کو چھپائیں، نہیں۔ اب آج کا زمانہ، آج کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کا ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا۔ دوسرا جب دور آیا 1613 میں یہاں پر بنیاد ڈالی گئی کوٹھی کی، پھر بعد میں 1800 کے اوپر والا جو پہلا عشرہ تھا اس میں جزوی طور پر انگریز کی حکومت یہاں پر علاقوں میں، کچھ علاقوں میں قائم ہوئی، اور 1857 میں شاملی کے میدان میں ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ، ہمارے علماء دیوبند نے بنفس نفیس شرکت کی، جس میں سر فہرست بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھ آپ کے رفقا میں حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ، اور آپ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قائد تھے۔ آپ ہی کی قیادت میں آپ کے تلامذہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی کے ساتھ پھر بعد میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، پھر حضرت مدنی علیہ الرحمہ، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے ہمارے اکابر علماء اس جنگ کے دوسرے دور میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس وقت پھر بعد میں دوسرے ہمارے برادران وطن، ان کا بھی حصہ ہے۔ جنگ آزادی میں ہندوؤں نے بھی شرکت کی، سکھوں نے بھی حصہ لیا، عیسائیوں نے بھی اس وقت حصہ لیا،
کئی لوگ اس وقت شامل تھے، لیکن سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو جان کی بازی لگائی ہے ہمارے اکابر نے لگائی۔ میرے عزیز طلبہ، یہ آزادی ہمیں کوئی سونے کے ٹسٹ میں اور پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی ہے، یہ کوئی اچانک آزادی نہیں ملی ہے۔ آج کی رات میں 12 بجے یعنی 1947 میں رات کو 12 بجے کے بعد ہمیں آزادی کا یہ جو پارسل ملا ہے، اس کے پیچھے جان مال کی قربانی، آبرو عزت کی قربانی، گھر بار کی قربانی، اور فقط ایک 10 سالہ عرصہ ایسا تھا 1854 سے لے کر 1864 تک کا عرصہ، 3 سال کا عرصہ، 1864 سے لے کر 1867 تک کا عرصہ، اس میں 14,000 علماء نے 14,000 علماء اس وقت شہید ہوئے۔ مجموعی تعداد جنگ آزادی میں شہید ہونے والوں کی 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 51,000 علماء اور علماء نما شہید ہوئے۔ تو یہ جنگ آزادی یوں ہی نہیں ملی ہے، اس کے پیچھے کئی آندھیاں، کئی طوفان، کئی تاریک راتیں، خون پسینہ، مالٹا کی قیدیں، اور سہارنپور میں حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کو قید کیا گیا، مالٹا میں حضرت مدنی علیہ الرحمہ، شیخ الہند علیہ الرحمہ اور آپ کے رفقا کو وہاں پر قید کیا گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نام کا وارنٹ نکلا، لیکن آپ روپوش رہے، گرفتار نہیں ہوئے۔ لیکن ہمارے کئی علماء، انہوں نے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگیاں گزاری۔ مولانا عنایت احمد کاکوری رحمت اللہ علیہ، جن کی ہم علم الصیغہ پڑھتے ہیں، یہ مالٹا کی قید میں وہاں پر آپ نے کتاب تالیف فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جو گفتگو اور یہ جو داستان آزادی سنائی جا رہی ہے، یہ پیررم سلطان بود والا معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، اسلاف ایسے تھے، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ اصل میں 15 اگست پر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہمارے ان اکابر کو یاد کریں، مجاہدین آزادی کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کے ناموں کو یاد کریں، ان کی شخصیتوں کو اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جنگ آزادی کے مجاہدین سے فہرست سے ہمارے ناموں کو مٹا دیا، ان کا وہی فریضہ تھا، لیکن سب سے بڑی غلطی ہماری ہوئی ہے، ہم نے بھی بھلا دیا۔ غیروں نے اپنے مجاہدین آزادی کے نام سے اپنی اسکولیں، اپنے ادارے، اپنی سنستھائیں قائم کی، وہ ناموں کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے مجاہدین آزادی کو بھولنا نہ چاہیے۔ جو اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ ماضی کو یاد کرنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آزادی اسلام میں، اسلام آزادی کا، حریت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے اور فرعونیوں سے چھڑانے کے لیے، غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بنفس نفیس آپ نے جنگ کی، فرعون کا مقابلہ کیا۔ حریت اور آزادی، عربی قوم پڑھنے والے طلباء کو معلوم ہوگا کہ جدہن جد حزلہن حزل، 3 چیزیں ایسی ہے کہ اگر مزاحن بھی کہی جائے تو وہ حقیقت بن جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک غلام کو آزاد کرنا، اعطا کے حر، اعطا کے عبد، غلام کو آزاد کرنا۔ اگر کسی نے مزاحن کہا کہ میں نے غلام کو آزاد کر دیا تو آزاد ہو جائے گا۔ نکاح، طلاق اور عتق و اعتاق، یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ وہ مزاحن بھی واقع ہو جاتی ہے۔
اسلام میں حریت کا کیا مقام ہے، اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غلامی کو خاتمہ کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے پر کفارات واجب کیے، کفارے زہار، کفارے قتل، کفارے سیام، اس طرح کے کفارے واجب کر کے اس میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو اسلام آزادی کا علم بردار ہے۔ پہلے دن سے ہم جو پیدا ہوئے ہیں آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ آزادی یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ پھر خاص طور پر ہمارے ہندوستان کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے۔ ہندوستان کی عظمت اور اہمیت کے لیے ایک چیز کافی ہے کہ ہماری اس سرزمین کے اوپر غیر منقسم ہندوستان، جس میں سری لنکا پہلے شامل تھا، سری لنکا اسی کا حصہ تھا، جس کو پہلے سیلون کہتے تھے، اب نئے ناموں میں اس کو سری لنکا کہتے ہیں، جس کو پرانی کتابوں میں سرندیپ کے نام سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے۔ روایات میں ضعف ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز معروف اور مشہور ہے علماء کے وہاں۔ علماء کی تقریروں میں یہ چیزیں بار بار ملتی ہے۔ حضرت حوا کا نزول جدہ میں ہوا اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا نزول سری لنکا میں ہوا، جو گویا ہندوستان سب سے پہلا دارالنبوہ ہے، سب سے پہلا دارالوحی ہے، سب سے پہلا دارالبشارت ہے، سب سے پہلا دارالخلافہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو سب سے پہلا دارالخلافہ ہندوستان ہے۔ یہ کہیے کہ سب سے پہلا انسان ہندوستان میں پیدا ہوا، سب سے پہلا حاجی ہندوستان سے حج کرنے کے لیے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے حج کرنے کے لیے گئے، سب سے پہلے نبی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ انہی حقائق کے پیش نظر علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ جو اشعار ابھی پڑھے گئے، یہ انہی حالات کے پیش نظر پڑھے گئے۔ بعد میں علامہ اقبال کا ایک دوسرا ترانہ بھی آیا ہے جو اس کے برعکس ہے، جس میں سارا جہاں ہمارا، وہ جو اشعار ہیں، وہ کلمات ہیں، اس کو بھی پڑھانا چاہیے، دونوں کو جمع کر لینا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بعد میں رجوع کر کے ایک دوسرا کلام منظوم کیا تھا۔ تو حریت اور آزادی، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے اکابر نے جنگ آزادی میں کیا شرکت فرمائی، اس کی کیا تاریخ ہے۔ آج کی اس مجلس کا پیغام ہمارے نزدیک طلباء کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ ہند میں علماء کا شاندار ماضی، سید محمد میاں رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ایک اور ہے سید محمد میاں صاحب کی تحریک آزادی۔ تحریک آزادی، ہند میں علماء کا شاندار ماضی، یہ 2 کتابیں بہت اہم ہے، بنیادی ہے، یہ ہمارے طلباء کے مطالعے میں ہونی چاہیے۔ بلکہ میری عزیزانہ درخواست رہے گی کہ 15 اگست اور 26 جنوری آنے سے 1 مہینہ پہلے ہر جمعرات کو یا ہر سنیچر کو یا ہفتے میں 1 دن کے لیے جنگ آزادی کے اوپر کلام ہونا چاہیے، اس کے اوپر کچھ دروس آنے چاہیے۔ یہ 1 دن کی بات نہیں ہے، 1 مہینے تک پورا ماحول یہ بنے گا تو پھر یہ ہماری تاریخ زندہ رہے گی۔ جنہوں نے اپنا ماضی سے رشتہ توڑ دیا وہ قومیں مٹ گئی دنیا سے، صفحہ ہستی سے ان کا وجود ختم ہو گیا۔ ماضی سے ہمیں اپنا تعلق رکھنا پڑے گا۔ ہم کن کی نسل ہے، ہمارے اکابر نے کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ تامسن کہتا تھا، ایک انگریز تامسن، وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پیدا کرنے والے کی قسم 51,000 علماء میں سے کسی نے بھی اپنی گردن نہیں جھکائی۔ ان کو رجوع کرنے کے لیے کہا گیا، کہا کہ اتنا کہہ دو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، وہ کہتا ہے کسی نے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ بڑی جانفشانی، بڑی وفاداری کے ساتھ، بہت زیادہ مخلصانہ انداز میں
انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبا، انگریز کو اس ملک سے ہٹانا اور بھگانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک انگریز یہ کہتا تھا اگر آسمان بھی ہم پر گرانا چاہے تو ہم اس کو نہیں گرنے دیں گے اپنے اوپر۔ لیکن اس قوم کو جو تن کے اجلے تھے، سفید تھے، من کے کالے تھے، ایسی قوم جن کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جہاں جاتے ہیں آپ ملکوں میں آگے بڑھتے چلے جائیے، ادھر سے آپ مشرق سے آئیے، آسٹریلیا سے اپنا سفر شروع کیجئے، پھر ایشیا، پھر بعد میں افریقہ، اور پھر بعد میں یوروپ، بعد میں امریکہ تو بعد میں وجود آیا۔ ان ملکوں کے اندر ان کی کالونیاں بنی ہوئی تھی، ان کی حکومتیں تھی، جگہ جگہ انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی تھی۔ ان کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک ملک میں سورج غروب ہوا اور سورج دوسرے ملک میں آگے جا کر بڑھا، وہاں بھی ان کی حکومت، وہاں غروب ہوا، سورج آگے بڑھا، وہاں بھی ان کی حکومت ہوتی تھی۔ بڑی شاطر و مکار قوم تھی، ان کو شکست دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن ہمارے ان نہتے علماء و مشائخ نے بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے کیا ان کا اخلاص تھا، کیا وفاداری تھی، کیسی روحانی طاقتیں تھی۔ الحمدللہ 90 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے ان کو در بدر کر دیا۔ 1857 میں ان کی ہندوستان کے اوپر حکومت قائم ہوئی اور لال قلعے پر لہرانے والا جو ہمارا ہلالی پرچم تھا اس کو اتار کر انہوں نے یونین جیک وہاں پر لگایا۔ یہ یونین جیک 90 سال تک وہاں پر رہا۔ پھر الحمدللہ 1947 میں سب سے پہلے لال قلعے کے اوپر ہمارے سب سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ہاتھوں ہمارا یہ ترنگا وہاں پر لہرایا گیا۔ آج اس کو 75 سال ختم ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا ایک سبق تو میں نے اپنے طلباء کو خاص طور پر میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ چھٹی کے اوقات میں، خارج اوقات میں اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ کوئی تاریخ کی کتابیں برائے مطالعہ بھی الگ الگ درجوں میں ہوگی، اگر نہیں ہے تو برائے مطالعہ کے نام سے ایسی کچھ کتابیں داخل نصاب ہونی چاہیے۔ چاہے اس کو درسن سبقن نہ پڑھایا جائے، لیکن طائرانہ تاریخ کے اوپر ایک نظر ہمارے طلباء کی ہو جانی چاہیے۔ کئی کتابیں ہیں تحریک آزادی کے نام سے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے 1947 میں ہماری حکومت بننے کے بعد سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کیا کیا قربانیاں وجود میں آئی، ایک لمبی داستان ہے۔ ناموں کی فہرست کو جمع کیا جائے تو سینکڑوں سے متجاوز علماء کے نام ملیں گے آپ کو، جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آزادی تو ہمیں مل چکی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان کی زمین کو آزاد کرا لیا، لیکن ہمارا ضمیر، ہمارا دل ابھی بھی غلام ہے۔ دل ابھی بھی غلام ہے۔ وہ ہمیں جو ذہنیت دے کر گئے تھے، آپس میں منافرت کے بیج ڈال کر گئے تھے، آپس میں عداوت، بغض، نفرت اور لڑائی جو ڈال کر گئے تھے، ان کا تو نعرہ ہی تھا۔ کیا نعرہ تھا ان کا؟ تقسیم کرو، لڑاؤ، آپس میں پھوٹ ڈالو، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ہر جگہ انہوں نے یہی کیا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے اوپر عمل کیا۔ اور وہ جو انہوں نے ڈیوائڈ اور رول کا جو انہوں نے جو عنصر دیا تھا، آج بھی ابھی تک وہ باقی ہے۔ ان کا جو فریضہ ہے وہ اہل سیاست جانے۔ ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہمیں محبت کے دیپ جلانا ہے۔ لگا سکو تو باغ لگانا، آگ لگانا مت سیکھو۔ جلا سکو تو دیپ جلانا، دل جلانا مت سیکھو۔ ہم تو رحمت عالم کی امت ہے، ہمارا تو یہی فریضہ رہے گا۔ کوئی کچھ بھی کرے لیکن ہمارا یہ فریضہ ہوگا، اس لیے کہ
جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہ ٹپکتی ہے، باہر آتی ہے۔ ہمارے برتنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر جناب نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں محبت سکھائی ہے، وطن کی محبت۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، حب الوطنی من الایمان کو جو بطور حدیث کے پیش کیا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ علامہ سخاوی، حافظ ابن حجر، اجلونی اور کئی کبار محدثین ہیں، سب نے کہا لمقف لمقف لا اصل لہ موضوع، یہ روایت موضوع ہے۔ سب نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا جناب نبی پاک علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے یہ نہ کہا جائے کہ حضور کا ارشاد ہے حب الوطنی من الایمان، یہ نہ پڑھا جائے۔ ہاں، علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ معنی ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ معنی ثابت ہے یا نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، وطن کی محبت کئی حدیثوں سے مستنبط ہے اور ماخوذ ہے۔ جناب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں اور ایک خاص مقام پر جب پہنچے تھے، رابغ نامی مقام، جہاں سے مکے کا راستہ بدل رہا تھا، اپروچ روڈ جس کو کہتے ہیں، دیہات سے آنے والا راستہ جب ہائی وے سے ملتا ہے تو اس طرح کا ایک راستہ پڑ رہا تھا، جہاں سے اب مکہ مکرمہ اوجل ہو رہا تھا، وہ راستہ یہاں پر ختم ہو رہا تھا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لولا قومک لم یخرجونی لما سکنت غیرکی، اے مکہ، اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں مکے سے نہ نکلتا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ، الینا مکہ، المکہ نہیں، الینا مکہ، مکہ پر الف لام نہیں آئے گا، مدینہ پر الف لام آئے گا۔ حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ، محبت آپ نے مانگی ہے، وطن کی محبت یہ نصوص سے ثابت ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن فی نفسہ ہی وطن کی محبت کی آپ کو کئی ایسی روایتیں، صحیح ابن حبان کے اندر ایسی کئی روایتیں ملتی ہے جس سے وطن کی محبت ثابت ہوتی ہے۔ تو وطن کی محبت ہی ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہم کسی کے کہنے پر یوم آزادی نہیں منا رہے ہیں، یوم آزادی منانا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہندوستان کو آزاد کرانے کے پیچھے ہمارے اکابر کے جو مقاصد تھے، وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں؟ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، ان کے سامنے جو منصوبے تھے، وہ منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے یا نہیں پہنچے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مشائخ کے لائحہ عمل کو، ان کی ڈالی ہوئی بنیادوں کو اور ان کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں بھی اگر موقع آئے وطن کے لیے تو ہمیں بھی اپنی جان کی بازی لگانی چاہیے۔ ہندوستان اس دھرتی کے اوپر ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہماری انجمنیں ہیں، ہمارے ہسپتال ہیں، ہمارے دواخانے ہیں، ہماری کیا کیا سنستھائیں اس قوم کے اوپر موجود ہے، اور اس زمین کے اندر ہمارے کیسے کیسے علماء اور اکابر اور مشائخ یہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ بہت قیمتی سرزمین ہے، یہ معمولی سرزمین نہیں ہے، لہذا ہمیں اپنے اکابر کی دھرتی سے محبت ہونا چاہیے۔ ہماری قربانیوں کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن فراموش کیا جا رہا ہے۔ پتا 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 بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ہم گل ہیں اس ہندوستان کے، اس باغیچے کے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن سب کو معلوم ہے یہاں کی ایک تاریخ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج اس تاریخ کو بھی مٹایا جا رہا ہے، ناموں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہوگا کہ ان ناموں کو زندہ کریں۔ ہم اپنے اکابر کی ہستیوں کو، ان کی تاریخ کو پڑھیں، اس کو زندہ کریں، زندہ رکھیں، ان کے ناموں کو عام کریں، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے دو پیغام، ایک تو خاص طور پر
پہلا پیغام تاریخ کا مطالعہ کرنا، نمبر 2 کے اوپر اس ہندوستان میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، محبتوں کو عام کرنا، نفرتوں کو مٹانا، عداوتوں کو مٹانا، عصبیت کو مٹانا، ہم جہاں تک جتنا بھی کر سکیں ہمیں محبت کو عام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت جو حالات ہیں، حالات اللہ کی حکمت ہوتی ہے، شکست کبھی کبھی ہار ہوئی، یہ اللہ کی حکمتیں ہوا کرتی ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حالات آتے ہیں ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، بہت کچھ اللہ کی حکمتیں ہوا کرتی ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی کبھی ظاہری حالات برے ہوتے ہیں لیکن بباطن اندرونی طور پر اس میں بڑی خیر ہوا کرتی ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آئے جس میں ظاہر میں شر نظر آتا تھا لیکن پھر بعد میں خیر وجود میں آیا، یہ اللہ پاک کی حکمتیں ہوا کرتی ہے، لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے اس ملک کے اندر بھی اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، اکابر کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ اللہ کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے، لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی بات ہے، اللہ سے ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اکابر کے ناموں کو، ان کی تاریخ کو پڑھنا ہے، زندہ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اخلاق کو عام کرنا ہے۔ اخلاق یہی اس وقت چیز ہے، اخلاق کے ذریعے جیتا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اخلاق کو فاتح عالم قرار دیا ہے۔ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اگر کوئی ہتھیار ہے تو محبت ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، میٹھے بول سیکھو، زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ کوئی بسوں میں، ٹرینوں میں، ادھر ادھر کہیں سفر کرتے ہوئے کوئی مل جائے، کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہاں پر بہت ہی محبت کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ گرویدہ ہو جائے گا۔ کئی واقعات ہیں آج بھی الحمدللہ ہمارے اس ملک کی اکثریت، ان کے دلوں میں انسانیت ہے، ایسا نہیں ہے، انسانیت ہے، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ چند فیصد تو ہر جگہ پر چیزیں ہوا کرتی ہے، ہمیں ان چیزوں کو، اکثریت کو سامنے رکھنا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاق کو ہمیں عام کرنا ہے، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں۔ ایک انگریزی میں ایک 2-4 جملے ہیں اسی نوعیت کے، جس میں کہا گیا ہے کہ ویلتھ از لاس، نتھنگ از لاس۔ اگر تمہارا مال دولت، اگر تمہاری پونجی اور سرمایہ اگر لٹ گیا ہے تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں گیا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہیلتھ از لاس، سم تھنگ از لاس۔ اگر تمہاری صحت گئی ہے، تم بیمار ہو تو تھوڑا نقصان ہوا ہے۔ اور کیریکٹر از لاس، ایوری تھنگ از لاس۔ اگر تمہارے اخلاق، تمہارے کیریکٹر، تمہاری تہذیب اگر یہ چلی گئی ہے تو سمجھو کہ تم برباد ہو گئے۔ ایک بس کے پیچھے لکھا تھا دل برائے فروخت، دل بنا تھا، یہ وہاں پر تصویر بنی تھی اور نیچے لکھا تھا دل برائے فروخت، اور پھر سامنے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول۔ دل برائے فروخت، قیمت ایک میٹھا بول۔ میٹھے بول کے ذریعے کوئی آپ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے گا، آپ ریلوے کے اوپر ہیں، کوئی آپ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، حقیر نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹرین کے اوپر، ریلوے کے اوپر، پلیٹ فارم کے اوپر ایک نل کھلا ہے، پانی ویسٹیج جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی گزرنے والا گزر جائے، لیکن اہل ایمان کو وہاں سے گزرنا نہیں چاہیے۔ پہلے اس نل کو ہم بند کریں گے۔ یہ نل کو بند کرنا، پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، ہمارا ملکی فریضہ بھی ہے۔ یہ ملک کا نقصان ہے، ہم ملک کے نقصان کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے پانی، اگر یہ چیزیں وجود میں آئے گی تو انشاءاللہ یہ قومیں مجبور ہو جائے گی۔ اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے اندرونی اقدار کو دیکھ کر انشاءاللہ یہ قومیں مجبور ہو جائے گی۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، سخت اندھیری ہو تو انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے۔ گلاس میں پانی آدھا بھرا ہوا ہے، بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، آپ یہ دیکھو کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، خالی ہے اس کو مت دیکھو، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ کئی ایسے تجربات ہوئے، تھوڑی سی بات کی گئی، تھوڑا اللہ کا نام پیغام پہنچایا۔ میں یہاں پر ایک مرتبہ میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، راجیو راج چودھری کے وہاں پر میرا علاج چل رہا تھا۔ آخری ملاقات پر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب
مجھے کوئی ہدایات، کوئی ایسی چیز سوچنائیں کہ مجھے اپنے ہاتھ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ برابر ہو چکا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں اپنے پیشنٹ سے یوں کہتا کہ یہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کہا کہ بالکل برابر۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جگہ پر ہوتا تو ان سے یہ کہتا کہ اس ہاتھ کے ذریعے ماں باپ کو پانی پلانا۔ اس طرح میں باتیں کرتا چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر اپنی کرسی کو چھوڑ کر نیچے بیٹھ گیا، بالکل نیچے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، اور بالکل آپ دیدہ آنکھوں کے اندر آنسو میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پاس جو تعلیمات ہے، جو قرآن اور حدیث ہے، جو دولت آپ کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ رسول کا نام پہنچائیں گے، انشاءاللہ وہ آپ دیدہ ہو جائے گا۔ یہ قومیں بیچاری خالی ہے، محروم ہے، یتیم ہے، ان پر رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں سپاہی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں حکیم بنا کر بھیجا ہے، طبیب بنا کر بھیجا ہے۔ مریضوں کا تو حال ایسا ہی ہوتا ہے، مریض تو کبھی گالی بھی بکتا ہے، کسی کو تماچا بھی لگا دیتا ہے، لیکن حکیم اور ڈاکٹر کو تو اپنے اخلاق کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں اس ملک کے اندر بڑی ذمہ داری دی ہے۔ ہم یہاں پر فقط ایک شخص نہیں ہے بلکہ دائی کی حیثیت سے ہے۔ ہمارا وجود اس ملک کے اندر دائیانہ ہے، دائی کی حیثیت سے ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دولت دی ہے، یہ دولت کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، یہ خوشبوؤں کو مہکانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ محمدی خوشبوئیں پھیلے گی تو دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ خوشبو کہاں سے لایا۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ میں رامپورہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، وہاں سے لایا ہوں، میرے اساتذہ نے یہ تعلیم دی ہے، میرے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، ہمارے ذمہ داروں نے یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا، اتنی اچھی مجلس میں مجھے یہاں پر حاضری کے لیے انہوں نے موقع دیا اور اپنا نام، اللہ کا نام اور پیغام پہنچانے کی توفیق دی۔ میں کہ طلباء کے چہروں مکھروں کو دیکھ کر بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ انہی میں انشاءاللہ کل کوئی شاہ ولی اللہ پیدا ہوگا، کل کوئی حضرت مدنی ہوگا، کل کوئی حکیم الامت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان طلبہ عزیز سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اللہ پاک بے حد اپنا نام اور پیغام پہنچانے کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں انہی کلمات کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انعام تقسیم کر دے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، بھائی کے ذریعے تقسیم کرتے تو ذرا اور اچھا تھا۔ بھائی معلومات نہیں اچھا ٹھیک۔ میرا اچھا 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 ابو تاریخ لکھی ہے اس کے ذریعے۔ ہم تاریخ ساز ہیں لیکن تاریخ نویس نہیں ہے، تاریخ بناتے ہیں لیکن تاریخ لکھتے نہیں ہیں۔ ہاتھ میں دینا ہوتا ہے کہ پہناتے ہیں؟ پہناتے ہیں۔ ارے بیٹا ماشاء اللہ، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ طلبا پروگرام والے ہیں یا دوسرے بھی ہیں؟ کوئی پروگرام والے، سب پروگرام والے ہیں۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، مبارک ہو، ماشاء اللہ، مبارک ہو۔ میزان امانت اللہ عفیف حسیب الرحمن اور وہ تاریخ مزمل رکھو اپنے پاس، دو چار الگ الگ تاریخ محمد ہیں۔ علی راشد
رضوان اسماعیل توصیف ریحان جزاک اللہ ریحان کا دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ہے اللہ ہماری اس مجلس کو شرف قبول عطا فرما. اے اللہ ہماری اس حاضری کو اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ تو نے آج اے اللہ اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے اس ادارے کو اے اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرما. معیار تعلیم کو، معیار تربیت کو، تعمیر کو، انتظام کو اے اللہ سب کو بے حد قبول فرما. سب کے معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ ہماری عزیز طلباء کو دین کی دعوت کے لیے، تیرا نام اور پیغام پہنچانے کے لیے، چہار دانگ عالم کے لیے قبول فرما. اللہ قبول فرما. اے اللہ ہمارے ان طلبہ عزیز کو اللہ دین کے دائی بنا، دین کے دائی بنا، اسلام کے سپاہی بنا. اے اللہ گھر گھر در در ان کو تیرا نام پہنچانے کے لیے اے اللہ مواقع عطا فرما. دین متین کی اعلیٰ خدمات و مثالی خدمات کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ تو نے تو پرندوں سے بھی کام لیا ہے، ابابیل سے بھی کام لیا ہے. اے اللہ ہم اے اللہ تیرے دربار میں بھکاری ہیں. اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما، نفاق و شقاق سے ہماری حفاظت فرما، بغض سے، حسد سے، غیبت سے، تکبر سے، اے اللہ کینہ اور کپٹ سے، قطع تعلقی سے، قطع رحمی سے، کسی کو اذیت پہنچانے سے، اے اللہ حرام لقمے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. حلال برکت والی آسان روزی نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم تجھے ناراض نہ کریں، ایسی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس ملک کے حکاموں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما. اے اللہ حاکموں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، بھائی چارگی پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابر و مشائخ جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ انہی حضرات کی اے اللہ ان کے طفیل یہ اسلام کے قلعے اس وقت یہاں پر زندہ ہیں، یہ ایمان اور اسلام کے بقا کا سامان ہمیں دے کر گئے ہیں. اے اللہ یہ امانت ہمارے ہاتھوں تک پہنچائی ہے. اے اللہ یہ امانتوں کو ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں تک
بہت ہی زیادہ حسن خوبی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اے اللہ ان قافلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری مداروں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، درسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اے اللہ مصنفین و مؤلفین کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، ہمارے ہسپتالوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اسکولوں کی، ہمارے اداروں کی، انجمنوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کو قبول فرما، کام کرنے والوں میں بے حد محبت پیدا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہمارے اکابر اور مشائخ نے جن مقاصد کے لیے جنگ آزادی میں شرکت کی تھی، اے اللہ ان مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ ان مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا، اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما، اے اللہ